پریس کلب کراچی اور محترم شعیب صاحب سیکرٹری کراچی پریس کلب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کا تہہ دل سے احترام اور شکریہ ادا کرنے کے بغیر نہیں رکھ سکتا کہ انہوں نے مجھے اور میرے رفقا کو اس ادارے میں دعوت دے کر اور اپنے بین الاقوامی یا ملکی یا علاقائی سیاسیات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کا موقع فراہم کیا۔ بالخصوص سعید سربازی صاحب کے اس جملے سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا جب انہوں نے فرمایا کہ ہمارا کراچی پریس کلب لندن کا ہیڈ پارک ہے کہ جہاں پہ جو جی چاہے وہ کہے، تو جی کی چاہت تو الگ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ بولنے کا کی جگہ ہے۔ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ ذاریات کی ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے دو مختلف اصناف کا جوڑا پیدا کیا، لہذا انسانی آبادی بھی دو مختلف اصناف کا جوڑا ہے، جس میں ایک صنف یکسو انسان ہوتے ہیں اور دوسرا صنف دو غیر انسان ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ صادر کرنا ہو، چاہے وہ شرعی ہو یا سیاسی ہو، اس کے لیے دوسرے معلومات کے ساتھ ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے ماحول اور زمانے کے لوگ یکسو ہیں یا دو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آج کی دنیا دو مختلف اصناف کا جوڑا ہے، ایک صنف اس سے قبل غلبے کے بعد مسلم دنیا سے ان تینوں کا صفایا کیا گیا۔ اسلام کو نظام سے باہر کیا، شریعت کو قانون سے باہر کیا، خلافت کو حاکمیت کے میدان سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد اگر غیر مسلم دنیا نے مسلم دنیا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اور ایک مسلمان کو ہاتھ سے پکڑ کر اس پہ بدنام حاکم بٹھایا، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، اب آپ مسلمان کی حیثیت سے اسلام اور شریعت اور خلافت کس کا احیا کریں، یا اس لیے ہوا کہ یہ خطہ ملکیت بھی میری ہے، حاکمیت بھی میری ہے، لیکن اس خطے کے باشندے نام کے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں بدیشی ہونے کی وجہ سے، لہذا میرے نفرتوں کے سامنے آپ ڈھال بنے، تو نام حاکم کا، کام چوکیدار کا۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا سیاسی تاریخ کے حوالے سے
ہماری آج کی دنیا یہ منتشر اور بکھری ہوئی دنیا ہے یا یہ دنیا متحد اور پروئی ہوئی دنیا ہے؟ جو سیاست کے طالب علم ہیں ان کو پتا ہے کہ 15ویں صدی کے بعد 16ویں صدی کے اول سے یہ دنیا شہروں کی دنیا سے ایک شہر بننے کے جانب سفر شروع کر چکا ہے۔ 1945 میں UN چارٹر کے ترتیب کے بعد اور 1946 میں اقوام متحدہ کی تشکیل کے بعد یہ دنیا اب ایک گلوبل ولیج یعنی ایک بستی اور گاؤں کا روپ دھار چکا ہے۔ لہذا دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ ہونا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا منتشر اور بکھری ہوئی دنیا نہیں ہے بلکہ متحد اور پروئی ہوئی دنیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ زمانے کے رویوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مسلم دنیا کے جتنے بھی حاکم نظم ہیں یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یعنی یہ اپنے باشندوں کی حفاظت اور خدمت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے۔ اور جب یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہیں تو پھر سیکورٹی اسٹیٹ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے ڈاکو، قاتل، بدماش اور کرپٹ بناتے ہیں تاکہ ان کا فائل ان کے پاس پڑا رہے اور انہی کرپٹ انسانوں کو اقتدار پہ لا کر بٹھائیں تاکہ ان کی مرضی کیا ہو۔ لہذا تین باتیں سمجھنا ضروری ہے: زمانے کے لوگ، زمانے کے حالات، زمانے کی تعاقب اور روش۔ لہذا اس حوالے سے محترم سعید صاحب سربازی جو فرما چکے ہیں کہ لاشیں ہیں بلوچستان میں ہیں، لیکن میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کیا دہشت گردی کے نام پر اپنے لوگوں کو آپ کرائے پہ قتل نہیں کیا؟ یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا یہ کیا تھا؟ اور یہ جتنے خون بہے ہیں آپ تو واقف حال لوگ ہیں، کیا واقعی دہشت گردی تھی؟ کیا واقعی ہمارا مسئلہ تھا؟ یا ہم اپنے بھائیوں کا خون کرائے سے باہر ہے؟ اور جو بلٹ پروف گاڑیاں ہمارے لیڈروں کو ملی یہ ان کی اپنی زر خرید گاڑیاں تھی یا امریکہ کے کولیشن سپورٹ فنڈ سے فراہم کی گئی تھی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء ہو یا صحافی حضرات، ان کا منصب کا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو حق اور حقیقت سے آگاہ کریں۔ آج کل کی جو خونریزی دنیا میں جاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خونریزی امریکہ جیسے قوت کے لیے اس کی وجود اور دفاع کی ضرورت ہے۔ امریکہ آج کی دنیا کا اپنا چودھری سمجھتا ہے اور چودھری کی چودراہٹ چمکتی تب ہے جب دیہ میں جھگڑے ہوں گے، اور جب دیہ کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر چودھری کی چودراہٹ خود خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کی چاہت ہے کہ دنیا کے موجود نقشے یہ ان اقوام کے مفاد میں ہے جو 19ویں صدی میں ان خطوں پر حاکم رہے، جبکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ آج کی دنیا کی حاکمیت مجھے سجتی ہے
لہذا چاہیے یہ کہ دنیا کے نقشے میرے خواہش اور مفاد کے مطابق اثر نو مرتب ہو جائے اور ہمارے اس خطے میں وہ قومی یعنی نسلی قوموں کی بنیاد پہ نقشے مرتب کرنا چاہتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں مذہب کی بنیاد پہ نقشے مرتب کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ اب منصوبہ یہ ہے کہ یمن کو جنوب اور شمالی یمن میں تقسیم کیا جائے تاکہ شیعہ ایک طرف اور سنی دوسری۔ جب پی ٹی ایم بنا تھا اس وقت میں ہب میں تھا، اور جب پریس والوں نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت میں نے کہا، چونکہ پی ڈی ایم اس وقت اپوزیشن میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کر ملک توڑنے کا ماحول فراہم کریں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آئین کا پاس نہ ہو، جب قانون کا پاس نہ ہو، جب عدالت کے فیصلوں کو درخور اعتنا نہ کیا جائے، تو آپ بتائیں کہ یہ ماحول ملک کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے یا تاراج کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ دو کیمپوں میں پاکستان کی سیاست تقسیم ہے۔ اچھا، پاکستانی سیاست دو کیمپوں کی ہے۔ پی ڈی ایم جس کا سیاسی بیانیہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہیں، یعنی ہمارے موت و حیات کا اختیار امریکہ کے پاس ہے۔ بیانیہ ان کا یہ ہے کہ ہم بھکاری ہیں اور اس حوالے سے اپنے مرضی سے انتخاب کا حق نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ چھینک بھی مارتے ہیں تو آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور بات کا کہنا یہ ہے کہ خزان جائے باہر آئے یا نہ آئے، یعنی مغرب اور امریکہ کا تسلط کا زوال نہ رہے، باقی ہم معیشت کے اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں یا دوسروں کے ساتھ چلیں۔ ایک یہ بیانیہ ہے۔ دوسرا بیانیہ دوسرے قسم کا ہے جس کو آج پی ٹی آئی اور عمران خان کی سرکردگی میں کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ غلامی قبول نہیں ہے اور کسی کے ساتھ مخاصمت اور محاذ آرائی مقصود نہیں ہے، نہ خود جنگ کرتے ہیں نہ دوسروں کے اعلی کار جنگ کا اعلی کار بنتے ہیں۔ بظاہر یہ دوسرا بیانیہ سیاسی حوالے سے معقول ہے، آگے دل کی راضی تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ معقول ہے۔ اس لیے ہم سے رابطے پی ٹی آئی کے حکومتی دوران میں بھی تھے۔ اسد قیصر صاحب جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے اپنے ہاؤس میں، اور پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع تھے شاید اس وقت، انہوں نے ہمیں کھانے کی دعوت بھی بلایا، رفاقت کا اظہار کیا، اور یہاں جب میں آیا تھا تو حلیم عادل شیخ صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے اظہار کیا تھا اور مجھے دعوت کیا، اور پھر کوئٹہ بھی تشریف لائے۔ تو تسلسل رابطوں کا اسی وقت سے جاری تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا مواجہتہم، اس وقت کیونکہ وہ اقتدار میں تھے تو شاید لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ ہم کسی لالچ کی بنیاد پر ان کی رفاقت اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اس کو حکومت سے ہٹایا گیا، اب واللہ عالم جہاں تک پارلیمان کا تجربہ میرا ہے اور آئین سے میرا واسطہ ہے، میں تو عدالت کا یہ فیصلہ کہ
کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے رولنگ کو درمیان سے نکالیں، مجھے تو اس کا دنیا میں کوئی تاریخ نظر نہیں آتا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ پارلیمنٹ مملکت کے مالکوں کا جرگہ ہوتا ہے، اور یہ تمام ادارے ان کے ملازم ہوتے ہیں، چاہے دفاع کا ادارہ ہو، انتظامیہ ہو یا عدلیہ ہو۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، جس میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کی بھی ہے، اور لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پارلیمان کو قانون سازی کا طریقہ بتاتے ہیں اور عدالت سے ان کے فیصلوں کے بارے میں جواب طلبی کرتے ہیں کہ تم نے قانون کے مطابق کیا یا نہیں کیا۔ لیکن پاکستان میں الٹی گنگا ہے، تو اس لیے پھر ہم بنی گالہ میں اس سے ملے ہیں، اور ہم نے اپنے ہمدردیوں کو اس کے ساتھ شریک کیا، اور میں نے اس اجلاس میں ان سے کہا کہ بیانیہ معقول ہی صحیح، مگر میرے نظر میں پاکستان مملکت نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جاگیر ہے۔ آپ جانتے ہیں جغرافیہ جس نے پڑھا ہے یا سیاسی تاریخ سے جو واقف ہیں، مملکت زمین کے اس خطے کو کہتے ہیں جس کے حدود اربع متعین۔ آپ سب طالب یافتہ لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے حدود اربع متعین ہیں، تو پھر تو یہ جاگیر ہے، یعنی زور لگاؤ آگے بڑھو یا پیچھے، تو یہ تو جبری چاہیے۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کا بیانیہ معقول ہی صحیح، لیکن زمینی حقائق سے جوڑ کیسے کھائے گا؟ پاکستان کا مالک اور حاکم آج بھی مغرب ہے، اور پاکستان جاگیر اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کے پاس وہ کون سا منصوبہ ہے کہ آپ مغرب کے ملکیت اور حاکمیت کا یہاں سے خاتمہ کریں گے، یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کے لقمے کو اسے باہر نکالیں گے؟ اور میں نے کہا کہ میرے دانش میں پاکستان بین الاقوامی چوک ہے مزدوروں کا، یہاں تو ہر ایک کرائے کا منتظر ہے، مولوی فتویٰ کرائے پہ دیتا ہے، لیڈر قوم کو بیوقوف کرائے پہ کرتا ہے، جرنیل کرائے پہ فوج کو استعمال کرتا ہے، اور آپ حضرات ناراض نہ ہو رہے ہیں، میڈیا کرائے پہ پروپیگنڈا کرتا ہے، اور کرائے کے قاتل بھی یہاں ملتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو قوم کرائے کا عاجز قوم ہو، آپ کو اس کو انسانی اقدار پہ کیسے لائیں گے؟ اور تیسری بات میں نے یہ کی کہ خنریزی جو دنیا پہ مسلط ہے، اسے امریکہ نئے نقشے ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ محاذ آرائی اس کی اس ہدف کو پورا کرے تو ہمارے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ اور جو یادداشت ہم دونوں کے درمیان دستخط ہوئے ہیں، اس کی بنیادی نکات ساتھ انسانیت کا فروغ، منافقت کا خاتمہ یعنی دوغلے پن کا خاتمہ، جبر کا سدباب، ظلم سے پاک معاشرے کی تشکیل، جنگوں سے اجتناب، مسائل کا حل مذاکرات اور افہام و تفہیم کے راستے سے تلاش کرنا، خود غرضی اور نفرت کے کردار اور ذہنیت کو خیرخواہی اور رغبت سے بدلنا۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، ویسے تو سیاست میرے خیال میں کافی عرصے سے لوگوں کی ذہنیت میں تجارت ہی تھی، لیکن اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب 1999 میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے پیچھے ہٹی، تو اس اقدام سے بین الاقوامی سیاسی منظر پر دو بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ دنیا یکمحوری ہوئی، اور جس سے سیاستدانوں کی ذہنیت یہ بنی کہ اگر میں نے سیاسی میدان میں کردار ادا کرنا ہے تو مغرب کی قربت اور امریکہ کی شفقت حاصل کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جب مارکسزم، سوشلزم اور کمیونزم کے فلسفوں کو
पसपाई हुई सियासी मंजर से, तो फिर मकासद और दलाइल की सियासत ने मफादात और तिजारत का रूप धार लिया, और फिर हर एक ने समझा कि अब नजरियाती सियासत और में कोई फायदा नहीं देगा, करना है तो फिर मफादाती सियासत है और तिजारत है। तो अगर उलमा आज एक इत्तिहाद के फिक्र के लिए फिक्रमंद हैं, वो इसलिए कि उलमा की सियासत इंसानी सियासत है। उलमा का मौक़िफ़ ये है कि इंसान का असल तौहीद है और इंसान की तबीयत और फितरत ताउन है। लिहाजा हम पूरे इंसान एक हैं, जैसा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस फिक्र को रसूख और रिवाज मिल रहा है कि इंसान एक इंसान है। ये बात माकूल भी है और ये बात मशरूअ भी है। तमाम इंसानों के अजसाम का जो इब्तिदाई तख्लीकी मादा है वो मिट्टी है, एक। तमाम इंसानी फसल का जो बीज है वो एक है, वो इंसानी नुतफ़ा है। इंसानी शजर नसब का जड़ एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम की शख्सियत। इंसानी नस्ल की माँ एक है, वो हवा अलैहिस्सलाम। इंसानी जिंदगी का सरमाया एक है, वो जान और माल। इंसानी जिंदगी का मकसद एक है, वो खैर। इंसानी ज़ात का ताउन तबीयत और फितरत है। सर से लेकर जितने आज़ा हैं पाँव तक, चाहे ज़ाहिर है या बातिन, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, तौहीद है इनमें। और हर एक जब अपना काम अंजाम देता है तो दूसरे के काम में ताउन भी है। लिहाजा आज की दुनिया में ये सोचना कि हम मजहबों की बुनियाद पर या कौमी नस्लों और इकाइयों की बुनियाद पर दुनिया को दोबारा तकसीम कर लेंगे, हो सकता है जिसका फिर हम नहीं समझे होंगे, फिर हमें कोई समझाए, वरना ये नामुमकिन है। अलबत्ता जो कुव्वत खुनरेजी और जंग के हवाले से दुनिया पर सवार होना चाहते हैं, मजहबी लोग जिहाद के फतवे से उनको नौजवानों के गर्दनें फराहम कर देंगे और कौम परस्त आज़ादी के नारे से नौजवानों की गर्दनें फराहम करने के न मौली दीन और शरीयत का खिदमत कर पाएंगे और न कौम परस्त नस्लों की खिदमत। लिहाजा आप हजरात के इस कराची प्रेस क्लब के जरिए से पूरी कौम को मेरी दरखास्त होगी कि दुनिया तौहीद की जाने जा रही है। इंसान एक है, दुनिया ग्लोबल विलेज है। निज़ाम के लिए सोचें कि एक ऐसा फिक्री बुनियाद इंसानी निज़ाम के लिए क्या हो सकता है जो तमाम इंसानों के लिए काबिल कबूल हो। मेरे नज़र में उसकी 7 बुनियादी नुकात है जो हमारे दरमियान दस्तखतशुदा याददाश्त में मौजूद हैं। इंसानियत का फ़रोग़, मुनाफ़क़त का खात्मा, जबर का सदेबाब, जुल्म से पाक माशरे की तश्कील, जंगों से इज्तिनाब, मसाइल का हल इफ़हाम व तफ़हीम और खुदगर्ज़ी और नफ़रत को खैरख्वाही और रग़बत से बदलना। अब सवाल ये पैदा होगा कि उसका अमली शक्ल हाकिमियत का क्या हो कि जिसके जरिए से हर एक को अपने फिक्र के मुताबिक आज़ादी से जिंदगी गुजारने की जमानत मिले। इसमें मेरी तजवीज़ होगी जिससे सोचना चाहिए। हैकल सुलेमानी जो बैतुल मक़दस में है, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी जो मदीना मुनव्वरा में है, ये इबादत की जगह भी थे, ये मालियात को जमा करने की एक जगह भी थे, यहाँ से गरीबों की मुआवनत भी होते थे, यहाँ से दिफा के लिए जत्थे भी बनाए जाते थे, यहाँ पे मेहमानों को भी ठहराया जाता था, यहाँ पर फैसले भी होते थे। लिहाजा अगर हम दुनिया में एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराएं कि हर फिक्र और शरीयत और मजहब के पैरोकारों का जो फिक्री मरकज है, मसलन मुसलमानों का मस्जिद है,
عیسائیوں کا کلیسا ہے، یہودیوں کا سینیگال ہے، ہندوؤں کا مندر ہے، سکھوں کا گردوارہ ہے، اسی طرح اور وہ جہاں عبادی مرکز ہو وہاں تعلیم بھی وہیں پہ دیا جائے، مالی واجبات بھی وہیں اکٹھے کیے جائیں، مقامی طور پہ غریبوں کا مدد بھی وہیں سے کیا جائے، مقامی مسائل بھی وہیں سے حل کیے جائے اور تمام خدمات وہیں سے فراہم کیے جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فکر کے حاملین کو اپنے فکر کے مطابق زندگی گزارنے کی